صافی صاحب، واقعات میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے، خود خیبر پختونخوا حکومت کے وزراء اس پر سوال اٹھا رہے ہیں، تحریک انصاف کے رہنما سوال اٹھا رہے ہیں۔ بیرسٹر سیف جو ترجمان ہیں وہ کہہ رہے ہیں وہ مذاکرات کا حصہ ہے، مذاکرات ختم ہونے کے حوالے سے تو کوئی انٹیمیشن نہیں ہے، مگر سیز فائر کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ اب سرحد پار سے بھی ہو رہی ہے، ہمارے فوجی جوان شہید ہو رہے ہیں، پولیس اہلکار شہید ہو رہے ہیں، سویلینز شہید ہو رہے ہیں۔ یہ کیا صورتحال ہے؟ کتنی خطرناک صورتحال ہے؟ دیکھیے شاہزیب، یہ صورتحال جو دوبارہ لوٹ آئی ہے تو یہ افغانستان میں طالبان کے دوبارہ اقتدار کے دن کے ساتھ ہی لوٹ آئی ہے، اور یہ پچھلے پورے سال کا اگر آپ اندازہ لگا لیں تو اس ایوریج ماہانہ 20 سے لے کر 30 تک سیکیورٹی فورسز کے لوگ اور 40 سے 50 تک سویلین یہ ہلاکتیں ہوتی رہی ہیں۔ اور وہ وجہ اس کی ظاہر بھی تھی کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ ان لوگوں کو رسپانسبل قرار دینا چاہیے اب کہ جو ہمیں پچھلے 15-20 سال یہ پٹھی پڑھاتے رہے کہ افغان طالبان اور پاکستانی طالبان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ تو بڑے اچھے ہیں اور یہ بہت برے ہیں۔ حالانکہ ہم جیسے طالب علم چیخ رہے تھے کہ بھئی وہ ان کے امیر المومنین کو اپنا امیر المومنین مانتے ہیں، انہوں نے جس طرح طالبان کی جنگ کی بنیاد القاعدہ اور اسامہ بن لادن تھے، تو اسی طرح ٹی ٹی پی کے پاکستانی ریاست کے خلاف جنگ کی بنیاد یہ تھی کہ ہم نے افغان طالبان کے خلاف امریکہ کا ساتھ کیوں دیا، اور لیکن یہاں پہ ہمیں الٹا پٹی پڑھائی جاتی رہی۔ تو جب مرکزی قیادت کو فتح حاصل ہوئی ہے افغانستان میں تو نیچرلی یہاں پہ ٹی ٹی پی کا بھی مورال بوسٹ ہو گیا، اور پھر اس دوران ٹی ٹی پی کو نقصان پہنچایا تھا ڈرون نے۔ مثلاً بیت اللہ محسود، حکیم اللہ محسود، قاری حسین، نیک محمد، ملا فضل اللہ، یہ سب لوگ ڈرون کے نتیجے میں مارے گئے تھے، اور ڈرون کی وجہ سے ان کی آپس میں کمیونیکیشن بھی نہیں ہو پا رہی تھی، لیکن ڈرون کا خطرہ بھی کم ہو گیا۔ دوسرا، ان کو غاروں اور پہاڑوں کی بجائے افغانستان میں پوری حکومت اور پورا افغانستان میں اثر آ گیا، مورال بھی ان کا بوسٹ ہو گیا۔ جو یہاں پہ سلیپر سیل تھے وہ بھی افغانستان چلے گئے طالبان کے پاس۔ تو یہ اس وقت سے یہ صورتحال جاری ہے، اور جس دن عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ افغانوں نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں، تو ظاہری بات ہے جب انہوں نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی تو اس دن کے ساتھ ٹی ٹی پی کی بھی غلامی کی زنجیریں ٹوٹ گئی تھی، اور یہ اس دن سے یہ سلسلہ جاری ہے، لیکن یہ ہے کہ میڈیا اور اہل سیاست کا اس کی طرف توجہ نہیں تھا۔ مگر صافی صاحب، آپ بہت پہلے سے یہ بات کہتے رہے، ظاہر ہے کہ ایک ہی ہیں افغان طالبان بھی اور پاکستانی طالبان بھی، ان کو الگ الگ کر کے نہ دیکھا جائے، مگر یہ بحث پاکستان میں مسلسل ہوتی رہی۔ پھر جب افغانستان میں حکومت آ گئی تو یہ امید تھی کہ افغانستان کی سرزمین استعمال نہیں ہوگی، وہ مذاکرات کے لیے مجبور کریں گے، پھر مذاکرات ہوئے بھی، مگر ابھی مذاکرات بھی ہو رہے ہوں اور سیز فائر کی خلاف ورزی بھی ہو رہی ہو، افغان طالبان ان کو روک بھی نہ رہے ہوں، اور الٹا وہاں سے باڑ لگنے کے باوجود لوگ آ رہے ہوں، اور خیبر پختونخوا میں تحریک انصافی کے رہنما اس پر تنقید کر رہے ہوں، یہ ایگزیکٹلی کیا ہو رہا ہے؟ افغان طالبان روکنا چاہتے نہیں ہیں، نہیں روک رہے ہیں، اس صورتحال میں وہ کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ نہیں تو یہ میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ وہ دفاعی تجزیہ کار، وہ دانشور جو ہمیں یہ پٹی پڑھا رہے تھے، تو اب ان سے یہ پوچھنا چاہیے، کیونکہ جب افغانستان میں طالبان کی حکومت آئی اور پہلا رابطہ اس وقت عمران خان صاحب کی حکومت تھی، ان سے ٹی ٹی پی کے سلسلے میں کیا گیا، تو انہوں نے کہا کہ بھائی ان لوگوں نے ہماری خاطر قربانیاں دی ہے، انہوں نے ہمیں پناہ دیا تھا، پہلے ہمارے لیے خودکش حملے بھی انہوں نے کیے تھے، تو ہم یہ تو نہیں کر سکتے کہ ان کو مار کے یا پکڑ کے آپ کے حوالے کر دیں۔ تو اس کے بعد عقل کا تقاضا یہ تھا کہ جب وہ ان کو اپنا حصہ بھی سمجھتے تھے اور ٹی ٹی پی کے لوگ ان کے امیر المومنین کو اپنا امیر المومنین مانتے ہیں، ان کا بیعت کر چکے ہیں، اور اس کے بعد افغان طالبان ایک تنظیم نہیں رہی بلکہ وہ سٹیٹ بن گئے، تو جو بات کرنی چاہیے تھی وہ افغان حکومت سے کرنی چاہیے تھی، طالبان کی حکومت سے کرنی چاہیے تھی۔ لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب کی حکومت میں براہ راست ٹی ٹی پی سے مذاکرات شروع کیے گئے، اور ٹی ٹی پی سے حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ افغان طالبان سے کہا جاتا، جس طرح چین کا اگر اپنے یوغر باغیوں کا مسئلہ ہے تو چین جا کے خود ان سے تو مذاکرات نہیں کر رہا ہے، لیکن
وہ افغان طالبان کی قیادت سے کہہ رہا ہے کہ ہمارا مسئلہ حل کر دے۔ اسلامک موومنٹ آف ازبکستان کے بارے میں ازبک حکومت افغان طالبان سے کہہ رہی ہے کہ ہمارا مسئلہ حل کرے، اور ہم تو دنیا میں ان کے واحد وکیل بھی تھے، ہم واحد ان کے ترجمان بھی تھے، تو ہمیں جو بھی بات کرنی چاہیے تھی یا جو ڈیل کرنی چاہیے تھی وہ افغان طالبان کے ذریعے کرنی چاہیے تھی، لیکن اس کی بجائے ہم نے ان سے کہا کہ آپ ان کو ہمارے ساتھ بٹھائیں، اور ہمارے اعلیٰ سطح پہ جا کے ان کے ساتھ یہ وعدہ کیا گیا کہ 1 مہینے کی انہوں نے جنگ بندی کر لی، اور اس کے جواب میں ہائی پروفائل جو ان کے قیدی تھے ان کے بارے میں ان سے وعدہ کیا گیا کہ ہم آپ کے لیے ان کو چھڑوائیں گے۔ اس دوران ادھر ٹی ایل پی کا مسئلہ گرم ہو گیا، اور عمران خان صاحب اور اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی وہ اس میں بزی ہو گئے، مہینہ پورا ہو گیا، ہم نے ان کے قیدی نہیں چھڑوائے تھے، تو انہوں نے کہا آپ نے تو ہمارے ساتھ وعدہ خلافی کر لی، اور افغان طالبان نے بھی کہا کہ آپ نے تو ہمیں ایمبیرس کر لیا۔ تو اس کے بعد جب دوبارہ ان کو مذاکرات کے لیے آمادہ کیا جا رہا تھا تو اس کے لیے وہ قیدی بھی چھڑوائے گئے۔ دوسرا پھر اس کے بعد زیادتی یہ ہوئی کہ یہ پاکستان کا مسئلہ ہے، یہ ریاست کا مسئلہ ہے، لیکن ان کے ساتھ جتنے بھی مذاکرات ہوئے وہ صوبائی حکومت نے کیے، وہ مراد سعید کی پارٹی کی حکومت کے لوگ کر رہے ہیں، اور دونوں مرتبہ ان کے طرف جو لوگ بھیجے گئے تو خیبر پختونخوا حکومت کے ترجمان بیرسٹر محمد علی سیف ان کی قیادت کر رہے تھے، اور ادھر مرکز میں نہ شہباز شریف صاحب کو اس کا پتہ تھا، نہ وہ ان چیزوں میں دلچسپی رکھتے ہیں، نہ بلاول بھٹو زرداری پوری دنیا کے دورے کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے بھی نہ کبھی یہ سوال اٹھایا کہ بھئی ایک صوبائی حکومت یہ مسئلہ کیوں کرے۔ اب میں حیران ہوں کہ باقیوں کا تو سوال بنتا ہے، لیکن پی ٹی آئی والے کس بنیاد پہ سوال اٹھا رہے ہیں؟ کیونکہ وہاں پہ 10 سال سے ان کی حکومت ہے، اور فاٹا مرجر کے بعد تورخم بارڈر ہو، کورم ایجنسی ہو، باقی سب ہو، وہاں پہ تو محمود خان کی حکمرانی چلتی ہے۔ حکومت یہ سوال تو قوم ان سے کر رہی ہے، مگر ذرا کنسرن تو ہے نا کہ اگر ان کے علاقوں میں بھی یہ گرفت ان کی مضبوط ہو رہی ہے اگر طالبان کی، تو وہ بھی اپنے کنسرن کا اظہار کر رہے ہیں کہ باڑ لگنے کے باوجود کیوں آ رہے ہیں۔ سر اگر آپ بتا سکے کہیں صورتحال خدا نہ خواستہ بہت زیادہ خراب ہونے جا رہی ہے یا یہ قابو میں آ سکتی ہے؟ کیونکہ پاکستان نے دیکھا ہے کہ جب سوات سے اور 2005 6 7 میں جب شروع ہوا تو پھر معاملہ کیسے پاکستان پورا کا پورا دہشت گردی کی لپیٹ میں آ گیا تھا۔ جہاں تک خیبر پختونخوا کا تعلق ہے تو وہاں پہ یہ چیزیں پچھلے پورے سال سے ہو رہی ہے، اور یہاں تک ہم سن رہے ہیں کہ جی اعلیٰ حکومتی شخصیات بھی وہ ان کو بتہ دے رہے ہیں اور خاموشی کے ساتھ دے رہے ہیں۔ پھر ابھی آپ نے کہا کہ یہ آج کا واقعہ نہیں ہے، تو جب پرومیننٹ کوئی پرسنالٹی، یہ لیاقت خان کو جب نشانہ بنایا گیا اور اس میں 2 پولیس والے بھی مارے گئے، تو عمران خان صاحب یا کسی اور پی ٹی آئی کے والے کو یا کسی اور کو یہ ہمت نہ ہوئی کہ وہ اس کی مذمت کرے یا ان کے جنازے میں جائے۔ اور پھر جب منظور پشتین یا اے این پی کی قیادت اس طرح کی باتیں کرتی تھی تو آپ کو یاد ہے کہ پی ٹی آئی کے 4 پختون وزراء کی 3 سال میں یہ ڈیوٹی لگائی گئی تھی کہ وہ ان کو غدار کہیں، کیونکہ اسی طرح کے سوالات وہ اٹھاتے تھے جو آج ابھی پی ٹی آئی کے ایک بندے نے اٹھائے ہوئے ہیں۔ تو اصل میں یہ مسئلہ اس وقت سے زوروں پہ تھا، لیکن کسی کی اس طرف توجہ نہیں گئی۔ معاملہ آج نہیں، معاملہ بہت پہلے سے سنگین ہے۔